السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 116 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ پچھلی چند آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کریم نے منافقین کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اب مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ ہے، لا یغفرو، کہ وہ نہیں معاف کرنے والا، ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اس کے ساتھ، ویغفر، اور معاف کر دے گا، ما دون، اس کے علاوہ، ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو کچھ چاہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، البتہ اگر دوسرے گناہوں میں سے اگر چاہے گا تو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہے، یعنی وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہی بھی بڑی دور کی ہے، یعنی شدید گمراہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث میں متعدد احکامات بڑے ہی واضح، غیر لچکدار اور انتہائی سخت ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، یا کر سکتا ہے، یا کرنے کی گنجائش ہے، مگر شرک جیسے جرم کو اللہ رب العالمین بالکل معاف نہیں کریں گے، یعنی اس میں معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ البتہ دیگر گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر میں چاہوں، اللہ فرمائے اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، البتہ اگر انسان اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے اپنے اس گناہ پر یعنی شرک پر صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو یہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی معاف کر دیں گے، یعنی بشرطے کہ وہ آئندہ اللہ کی توحید پر کاربند ہو جائے، پچھلے گناہوں کی معافی اور آئندہ جو ہے توحید پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو واضح رہے کہ ذات کے ساتھ شرک یا صفات کے ساتھ شرک دونوں قابل گرفت ہیں۔ مشرک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کافر ہے اور وہ مشرک بھی ہے، اور ایک مشرک وہ ہے جو مسلمان بھی ہے لیکن اس کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ دونوں قابل گرفت ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور دین کے کام باقی تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، تو اس پر ستم ظریفی کہ شرک کرتا ہے، شرک کو شرک نہیں سمجھتا، یعنی یہ انسان کا ایک بہت بڑا عقیدہ ہے کہ ان کو شرک بھی نہیں سمجھتا کہ یہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کی مدد طلب کرتا ہے۔ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے؟ یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ دوسروں سے مانگنے کی ضرورت کیوں، نوبت کیوں آ گئی؟ کیا اللہ کے خزانے ختم ہو گئے؟ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یار جناب دیکھیں جی، مکان پر چڑھنا ہو تو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی کے بغیر کیسے چڑھا جا سکتا ہے اونچی عمارت پر؟ تو اللہ کہیں اونچی عمارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں تیری شارک کے قریب ہوں، جب انسان مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ یعنی ایسے ہی بے تکے سے دلائل، اور اس میں یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو تو درباریوں سے یا اس کے جو سیکٹری ہیں ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ کر کے پھر ڈائریکٹ تو نہیں جایا جا سکتا۔ یار کیسی سوچ ہے ہماری؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کبھی یہ آپ نے کہیں پڑھا یا سنا ہے کہ آپ تک پہنچنے کے لیے
کسی صحابی کی سفارش کی ضرورت ہوتی تھی، یا کسی چھوٹے صحابی کو بڑے صحابی کا سہارا لینا پڑتا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاؤں یا ان سے اپنی بات کر سکوں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے مکہ کی عورتیں، مدینہ کی عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل پوچھ لیتی تھیں، اپنے مسائل شیئر کرتی. یعنی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، یعنی وہ کسی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے سفارش کو لے کر، کسی کا سہارا لے کر ان کی ذات تک پہنچ جائے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ نبی سے بھی کم رحمت والی ہے. اللہ کی رحمت کے خزانے نبی سے بھی کم ہے. اللہ کا خاصہ نعوذ باللہ اللہ کا ظرف کیا نبی کے ظرف سے بھی خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کم ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کسی کی ضرورت ہے. دیکھیں، نبی، ولی، مرشد یا نیک لوگوں کا سہارا کا مطلب ہے کہ ان سے ہدایت رستہ پوچھنا ہے، ان کو اللہ تک پہنچنے کے لیے رستہ دریافت کرنا ہے کہ میں کس رستے پر چلوں تاکہ میں اللہ کے رستے، ان سے ہدایت لینا ہے، نہ کہ مدد لینا ہے. یہ ہمارے ہاں بہت یعنی پایا جاتا ہے اس طرح کے جو ہے نا کنسیپٹ کہ بھئی بڑوں تک پہنچنے کے لیے، وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے جی کسی نہ کسی کے سفارش کی، سہارے کی، سیکٹری ضرورت ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین تک پہنچنے کی ہر کسی کی رسائی ہے. اللہ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ میں کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. یعنی جس طرح وہ کلمات کہتا جاتا ہے، اللہ رب العزت ان کے کلمات کے جواب دیتے ہیں، ایک ایک بندے کے جواب دیتے ہیں. دیکھیں اس میں یعنی یہ چیزیں کہ ایک مسلمان شرک بھی کرتا ہے اور پھر اس شرک کو شرک نہیں سمجھتا. لیکن اللہ کی ذات ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور ہر کسی کی سنتے ہیں. کیا غریبوں کا، گناہ گاروں کا رب نہیں ہے؟ ان کا بھی اتنا ہی رب ہے. کیا گناہ گاروں کو اللہ نہیں پال رہا؟ ان کا بھی رب ہے، ان کا بھی مالک ہے. ساری مخلوقات کا وہ رب ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے. بس یہ ہم نے اپنے طور پہ یہ ایک فرض کر لیا ہے کہ بس یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں جی کسی سے مدد طلب کر لی تو کیا ہوا؟ بھائی مدد، اللہ کے خزانے ختم ہو گئے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد طلب کریں. میں پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پیر، مرشد، ولی، نیک لوگ جو بھی ان سے رہنمائی لی جا سکتی ہے، رہنمائی لینی چاہیے. صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان کی ہدایات، ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کی مدد کی ضرورت ہے. ان کے پیچھے چلیں، نہ کہ ان سے مدد مانگنی ہے صرف اللہ سے. اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ یا حی قیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، وہ ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں، اور ہر کسی کی سنتا ہے. سمندروں کی تہوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں کے نیچے، اندر، ہر مخلوق کا وہ رب ہے اور ہر کسی کی سنتا ہے. تو جب بھی اللہ کو پکارو، اللہ رب العالمین پکار کا جواب دیتے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی عطا کرنے والے ہیں. تو اس طرح یہ جو شرک ہے، یعنی کسی سے مانگنا، مدد دنیاوی مدد دی جا سکتی ہے، دنیاوی کاموں میں لیں، یہ دنیا ہے، اس میں یہ اور چیز ہے. لیکن مشکل کشا، حاجت روا، مدد کر دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے، ہر قسم شرک سے بچائے. آمین یا رب العالمین.